سٹارٹ کریں؟ ٹھیک ہے. تو ابھی آج چونکہ دوسرا دن ہے، جو نئے آ رہے ہیں وہ پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیں. ہمارے پاس ایک بیسک سا لے آؤٹ بنا تھا، یا کچھ بھی کہہ لیں. ہم نے جو کام کیا تھا، میں اس کو اوپن کر رہا ہوں. میں نے رائٹ کلک کیا اور یہاں سے آ کے میں نے اس کو وی ایس کوڈ. اچھا، وی ایس کوڈ آپ کے پاس ملا بھی ہے؟ آپ میں سے کسی کو ہو گیا؟ چلیں، اچھی بات ہے. جن کو نہیں ملا وہ پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیں کہ وی ایس کوڈ اپنے پاس رکھیں، اس پہ پریکٹس کریں. کیونکہ چند دنوں کے بعد ہفتہ تھوڑا اوپر کر کے میں پھر آپ سے پوچھوں گا. تو اگر آپ کی پریکٹس نہ ہوئی تو اس وقت پھر مسئلہ بنے گا، مشکل ہو جائے گی پھر، کیونکہ آگے چلنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. وہ میں ابھی جب ریکارڈ کر لوں گا، کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو ہی میں دے بھی دوں گا. ابھی میں نے اس کو اوپن کیا. جی، تو ابھی ہمارے سامنے یہ اوپن ہو گیا ہے. اس کا ہمیں ویو کیا مل رہا تھا ایک بار میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں تک ہم نے کیا تھا. یہاں تک ہم نے کیا تھا. آج ہم اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں. میں یہاں پہ ایک ڈراپ ڈاؤن لسٹ بنانا چاہتا ہوں. ڈراپ ڈاؤن لسٹ مختلف طریقوں سے بنائی جاتی ہے، لیکن اب ہم طریقوں سے مطلب اس کا یوز مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہاں پہ ہم جو شروع کریں گے، میں نے سب سے پہلا کام کیا کہ یہاں پہ آ کے ایک میں نے بی آر لگا دیا. یہ دیکھیں، میں نے بی آر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو جتنا بھی لکھا ہوا ہے اس کے نیچے آ جائے. اب لسٹ کون سی ہوتی ہے؟ ابھی دیکھیں، اس کا ایک پہلا ٹیگ ہمارے پاس آتا ہے سلیکٹ، ٹھیک ہے جی. اور نیچے میں آیا، یہاں پہ میں نے سلیکٹ کو کلوز کیا. میں اوپر آیا اور میں نے انٹر کر کے تھوڑا سا گیپ بنا لیا. یہاں پہ میں لکھوں گا. اب میں ایسے کرتا ہوں، تھوڑا میں یہاں پہ کر رہا ہوں، تھوڑی آسانی ہو جائے گی، تھوڑا زوم ان ہو جائے گا آپ کی ویڈیو میں. اچھا، یہاں پہ میں ٹیگ لگا رہا ہوں OPTION. اب یہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں اس کی ساری میں ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو، ایک ایک سٹیپ کر کے بتاؤں گا. لیکن فی الحال میں جو لکھ رہا ہوں آپ اس کو دیکھیں. یہاں پہ میں نے اسی کا ایک ٹیگ میں نے کلوز کر دیا، میں نے اسے سیو کر دیا. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کسی بھی پروڈکٹ کا نام. مثلا میں نے لکھ دیا سوپ، ٹھیک ہے. میں اس کو سارے کو کاپی کر رہا ہوں اور میں اینڈ جا کے میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا، پھر پیسٹ، پھر یہاں پہ پیسٹ، پھر پیسٹ، ٹھیک ہے جی. یہاں پہ سوپ کے علاوہ کچھ اور لکھ دیتے ہیں. مثلا میں نے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں، کیا لکھوں،
کچھ بھی ایکس وائی زیڈ کچھ بھی لکھ دیں, میرے ذہن میں نہیں آ رہا کیا لکھوں. یہاں پہ بھی ہم نے کچھ بھی لکھ دیا, میں نے اس کو سیو کر دیا. اب یہ لسٹ ہمیں ملے گی کیسے, اور اس کے سٹیپس میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ایک بار دیکھ لیں. میں نے یہاں پہ آ کے میں نے اس کو ریفریش کیا F5 پریس کرتے ہوئے. جیسے میں نے پریس کیا تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اب آپ پیچھے والے بتائیں کہ نظر آ رہا ہے یا نہیں. اگر میں زوم ان کرنا ہے تو بتا دیں, کر دوں, بتائیں کتنا کروں. یہ اب ٹھیک ہے, بہتر ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس لسٹ بنی ہے. اب اگر میں اس ڈراپ ڈاؤن پہ ایرو پہ کلک کرتا ہوں تو مجھے وہ ساری چیزیں جو میں نے اس میں لکھی تھی وہ مجھے مل رہی ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمیں کئی دفعہ سلیکشن کرنی پڑتی ہے, ایڈمیشن فارم ہے یا کچھ اور بھی ہے, تو اس کے اندر ہم سلیکشن کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ایک چیز سلیکٹ کرنی پڑتی ہے ڈراپ ڈاؤن لسٹ سے. اسی طرح ہم اسی پیج پہ کچھ لسٹیں بھی بناتے ہیں, لسٹ. اب وہ لسٹ کیا ہے, اب دیکھیں نیکسٹ جو میں کرتا ہوں وہ ہے ہمارے پاس یہاں پہ لسٹ. لیکن نیکسٹ کو کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ میں نے جو کیا ہے یہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے یا ابھی بھی چھوٹا ہے سائز, اور اب ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے. یہ سب سے اوپر میں نے لکھا ہے ٹیگ سلیکٹ کا. سلیکٹ ٹیگ لکھنے سے HTML میں یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کمپیوٹر اب کوئی لسٹ بنانا چاہتا ہے, ایسی لسٹ جو ڈراپ ڈاؤن ہو, یعنی جس کے اندر ایک ہی جگہ پہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں لیکن وہ ہمارے پاس نیچے کھل جائے گی کلک کرنے سے. سلیکٹ کا ٹیگ صرف اتنا کام کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے اس میں جتنے بھی آپشنز رکھے ہیں وہ آپشن یہی ہیں کہ ہم نے جتنی پروڈکٹ ہے یا جو ہمارے پاس آپشنز ہیں داخلہ فارم کے حوالے سے یا کوئی بھی ہم بنانا چاہتے ہیں, تو وہ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ ہماری اس لسٹ کے طور پہ آئیں گی. یہ ہمارے پاس آپشن کے ٹیگ میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے. ٹھیک ہے, اگر یہاں تک آپ کو کوئی مسئلہ ہو یعنی سمجھنے میں کوئی چیز تو بتائیں, میں اس کا پھر تاکہ کلیئر کر دوں آپ کو. اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں. کیپیٹل لکھیں, اسمال لیٹرز میں لکھیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, جیسے مرضی لکھ لیں. جو مرضی لکھو. نہیں کیا ہوگا, اب ٹھیک ہے. اچھا, یعنی اردو زبان میں, ہاں اچھا سوال ہے. وہ بھی ہو جائے گا لیکن اس کے لیے تھوڑا سا کوڈ لمبا ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو پہلے کسی ڈیزائننگ سافٹ ویئر میں جیسے ایلسٹریٹر ہے یا کورل ڈرا ہے, وہاں پہ جا کے آپ کو اردو میں ایک لائن لکھنی پڑے گی. اس کو ایز امیج PNG میں سیو کرنا پڑے گا. چھوٹے چھوٹے سائز میں ہوگا. وہ سائز کیا ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں میں انشاءاللہ بتاؤں گا. وہ جب سیو ہو جائے گا PNG میں تو یہاں پہ ہم اس کو ایڈ کریں گے. جب ایڈ کریں گے تو وہ یہ اس لسٹ میں آ جائے گا امیج کے فارمیٹ میں. ٹھیک ہے نا, تو وہ دیکھتے ہیں آگے وہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے. اب یہاں پہ میں یہ سوپ ہی لکھتا ہوں, یہ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ جی ہاں ہاں, آپ نے پوچھا ہے کہ ٹیگ کیپیٹل میں ہو یا اسمال میں ہو, یہی نا. میں نے کہا جیسے مرضی آپ لکھیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ HTML ہے, بہت فری سی لینگویج ہے ہی نہیں. اس کو آپ جیسے مرضی لکھیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا,
نیکسٹ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس لسٹ بنانا. یہ لسٹ وہ تھی کہ ایک سیٹ بن گیا تھا, اس سیٹ کے اندر ہم نے ڈراپ ڈاؤن سے دیکھ لیا کہ اس پہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں, لیکن جو بنے گا ابھی میں بناؤں گا وہ ہمیں جیسے ہی وہ اوپن کروں گا تو وہ ہمیں لسٹ شو ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے لیے ایک ٹیگ آتا ہے UL, اور میں یہاں پہ انٹر کر کے یہ لگا دیتا ہوں. UL میرے پاس کلوز ہو گیا. اب UL جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان آرڈرڈ لسٹ. ان آرڈرڈ لسٹ. تو اس کے اندر اس UL لکھنے سے کمپیوٹر کو یہ پتہ چل گیا کہ اب HTML کے اندر کوئی لسٹ بنانے کا کام شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب لسٹ کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں, کئی طرح سے ہم بنا سکتے ہیں. تو پہلا سٹیپ یہاں پہ میں کرتا ہوں, سمپل سا فی الحال کروں گا LI, اور LI کو میں یہاں پہ کلوز کر دیتا ہوں. اب LI سے بنتا کیا ہے؟ یہ میں نے سیو کیا. LI سے بنے گا لسٹ آئٹم. پہلے ہم نے ان آرڈر لسٹ کا ایک ٹیگ لگا دیا, پھر اس کے اندر ہم نے آئٹم لکھے. تو میں یہاں پہ آیا اور تھوڑی سی میں اسپیس دے دیتا ہوں, تھوڑا سا نظر آئے صحیح طریقے سے. اب یہاں پہ میں ایک مثلاً کہہ دیتا ہوں, میں نے A لکھ دیا. ٹھیک ہے نا جی. اب میں اسی کو کدھر گیا ہے یہ, اور کاپی کیا اور یہاں پہ آ کے میں نے پیسٹ کیا, پھر پیسٹ, پھر پیسٹ. اگر دیکھا جائے تو جیسے ہم اس میں لسٹیں بنا رہے تھے یا آپشن لگا رہے تھے, اس میں بھی تقریباً ایسا ہی ہے, لیکن یہ لسٹ کے طور پہ شو ہوگا. ابھی کیسے ہوگا دیکھیں یہاں پہ. جی یہاں تک میرا کام تقریباً لسٹ بنانے کا کام ختم ہوتا ہے. اس کی قسمیں کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں آگے جا کے. میں یہاں پہ آیا اور یہاں پہ آ کے میں نے ریفریش کیا, پریس F5, اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہم نے لسٹ بنائی تھی وہ شو ہو گئی. اور شو کیسے ہوئی؟ جیسے ہم ورڈ میں یا ایکسل میں بناتے ہیں تو اس میں ساتھ بلٹ لگاتے ہیں, یہ وہ بلٹ بن گئے ہیں آٹومیٹیکلی. اب میں یہاں پہ واپس آتا ہوں اور یہاں پہ آ کے میں ایک اور ٹیگ لگاتا ہوں, ٹائپ ایکول ٹو, اور یہاں پہ میں کچھ بھی کر دیتا ہوں, مطلب CIRCLE, سرکل. سرکل میں نے کر دیا. اگر میں واپس آتا ہوں تو یہاں پہ آ کے ریفریش کرتا ہوں تو وہ نظر آ رہا ہے, سرکل بن گیا. اس طرح سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ رکھا اور یہاں پہ میں ایسے کرتا ہوں کہ اگر میں یہاں پہ اسٹیرک لگاتا ہوں تو دیکھتے ہیں یہاں پہ اسٹیرک کام کرتا ہے کہ نہیں. نہیں, اسٹیرک کام یہاں پہ نہیں کرے گا. اسکیئر کر سکتے ہیں یا ڈسک ہے. ہاں ڈسک ہے, ڈسک تو یہی بنے گی, DISC ڈسک. اور یہ میں نے کیا تو یہ تو تقریباً یہی چیز بنے گی. میں نے ریفریش کیا تو یہ بائی ڈیفالٹ یہی ہوتی ہے. اس میں اسکیئر دیکھتے ہیں. جی یار اسکیئر کے کیا ہے, QUAR. میں نے یہ کیا اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نہیں, اور ای رہ گیا. اچھا یہ میں نے کیا اور ریفریش کیا تو یہ شیپ تھوڑی چینج ہو گئی ہے. اب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو لسٹ آئٹم ہے ان آئٹمس کے ہم کسی پہ سرکل لگا دیں, کسی پہ اسکیئر لگا دیں, کسی پہ ڈسک لگا دیں, کسی اس طرح مختلف کرتے جائیں, وہ ڈیزائن مختلف بنتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس نیکسٹ آ رہا ہے, ایک منٹ, میں یہاں پہ آیا اور یہاں پہ میں نے انٹر کیا. ہمارے پاس ٹیگ اب نیا جو آ رہا ہے, اگلا جو ٹیگ آ رہا ہے
ابھی اس کی ڈیٹیل میں آگے انشاءاللہ مزید کروں گا، لیکن میں آج آپ کو ٹیکس کا انٹروڈکشن سارا دے دوں، سارا تو نہیں، خیر جو مجھ سے آج ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے پیج پہ کوئی تصویر لانا چاہتے ہیں، کوئی تصویر، تو ہم کیا کریں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو تصویر آپ نے لانی ہے وہ آپ کے فولڈر میں موجود ہو۔ اب میرے فولڈر میں کوئی تصویر موجود نہیں ہے، میں یہاں سے مثلا میں ادھر جاتا ہوں، سی میں جا رہا ہوں اور یہاں سے کوئی تصویر میں یہاں سے کوئی بھی تصویر لے لیتا ہوں، یہ میں نے کاپی کی، یہاں پہ آ کے میں نے پیسٹ کر دی۔ تو یہاں پہ میں تصویر لانے کے لیے ٹیگ لگاؤں گا IMG، ٹھیک ہے، IMG سے مطلب ہے امیج، اور اس کے بعد اس کا میں پاتھ بتاؤں گا۔ وہ پاتھ کیا ہے؟ سورس، SRC اور ایکول ٹو، اور یہ میں نے کیا۔ اب یہ نیچے نام آ رہے ہیں، یہ والی جو ہے تصویر ابھی میں نے رکھی ہے، میں نے کلک کیا، یہ آٹومیٹیکلی کیسے آ گیا؟ کیونکہ ایک تو ہم VS کوڈ میں کام کر رہے ہیں، وہ ہمیں سہولت دیتا ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ لسٹ دیتا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اس لیے دے رہا ہے کہ ہماری جو امیج ہے وہ اسی فولڈر کے اندر ہے۔ اگر اس فولڈر کے اندر کوئی اور فولڈر ہوتا تو پھر یہ اس تصویر کا نام نہ دیتا، اس فولڈر کا نام دیتا۔ تو جب فولڈر کا نام دے گا ہم اس کو سلیکٹ کریں گے تو اس کے اندر جو موجود ہوگا وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ تو اس لیے سٹیپ بائی سٹیپ میں نے اس کو کنٹرول S کیا اور یہاں پہ واپس آیا، سوری یہ نہیں، یہ یہاں پہ میں نے ریفریش کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ تصویر آ گئی ہے۔ چونکہ تصویر بہت بڑی تھی اس لیے اس طرح آ رہی ہے۔ اب نیچے آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس سکرول بھی آ رہا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن میں یہ تصویر اس طرح سے نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا میرا کوئی باکس بنے یا کوئی چھوٹا سا خانہ سا بن جائے، اس کے اندر یہ تصویر آ جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں پھر وہ جو میں نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی کہ ہم CSS میں جائیں گے اور CSS میں جا کے اس کو لمیٹڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اسی تصویر کو وہاں پہ لے آئیں گے۔ اب میں واپس آتا ہوں، تصویر تو میں لے آیا، لیکن یہاں پہ یہ میں یہاں پہ آیا، باڈی کے اندر آ کے میں ایک ٹیگ اس کا ایک ایٹریبیوٹ لگا رہا ہوں، وہ ہے ہمارا BGCOLOR۔ میں نے یہ کیا۔ اب مجھے کوڈ تو یاد نہیں ہے اس وقت زبانی، میں ایک اندازے سے لگاتا ہوں، FFCC 00 کر دیتا ہوں، بس کافی ہے۔ کوئی بھی کلر، یہ میں نے کیا، ہمارے پاس ایک کلر آ گیا۔ اب یہ کلر کیا ہے؟ پوری کی پوری جو ہمارے پاس پیج تھا اس پورے پیج پہ ہی آ گیا کلر۔ اوپر سے یہ غائب ہو گیا، اصل میں یہ غائب ہی نہیں ہوا، کلر کچھ ایسا ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا۔ میں اس کو چینج کر دیتا ہوں، میں اس کو کر دیتا ہوں 34FCB کر دیتا ہوں اور یہ 0 کر دیتا ہوں۔ یہ میں چیک کرتا ہوں یہ کون سا کلر ہے، یہ آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ ہماری پوری امیج پہ، پورے پیج پہ ہمارے پاس کلر آ گیا ہے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیج پہ کلر لائیں تو وہ اس کے لیے یہ طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ میں بتا رہا ہوں ایک رف سا ہے طریقہ، کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم HTML میں کر رہے ہیں، میں HTML سے نکل نہیں رہا۔ جب میں HTML سے نکلوں گا CSS پہ جاؤں گا تو پھر یہی کلر ہم زیادہ بہتر طور پہ لائیں گے۔ اس میں ہم گریڈینٹ کلر بھی لا سکتے ہیں۔ گریڈینٹ کا کوئی آئیڈیا ہے کسی کو؟ گریڈینٹ کلر کسے کہتے ہیں؟ ہاں، اور کوئی؟ ایک ہوتا ہے گریڈینٹ کلر، ایک ہوتا ہے میش کلر۔ تو گریڈینٹ جو ہوتا ہے یہ کس کو کہتے ہیں؟ کون سا کلر ہوتے ہیں؟ آپ نے کچھ بتایا تو ہے،
ٹھیک ہے لیکن کمپلیٹ نہیں ہے. جی ہیں نہیں شائننگ کا اس میں تعلق نہیں ہے، لیکن قریب قریب ہیں. آپ کو کچھ تھوڑا سا آئیڈیا شاید ہے. آپ جیسے بتا رہے ہیں 2 یا اس سے زیادہ کلر کو جب ہم مکس کرتے ہیں اس طریقے سے، جب جیسے پتہ نہ چلے کہ کون سا کلر کہاں پہ ختم ہوا اور دوسرا شروع ہو گیا، 2 یا اس سے زیادہ کلر کو کی آپس میں مکسنگ، تو یہ گریڈینٹ کلر ہوتے ہیں. تو ہم CSS کے ذریعے گریڈینٹ بھی لگا سکتے ہیں، ان کی ڈائریکشنز بھی چینج کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن وہ جب ہم اس میں جائیں گے تو پھر وہاں پہ CSS میں HTML کے اندر اگر ہم نے کلر لگایا ہے تو یہ پورا کلر آئے گا، یعنی شروع سے لے کے آخر تک، آخر جتنا آپ نیچے جائیں آپ کو سارا وہی کلر ملے گا. یہ میں آیا تو اب یہ تصویر آئی ہے تو تصویر کے پیچھے یہ کلر ہے، لیکن چونکہ تصویر سامنے آ گئی ہے تو ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. اب اس سے نیچے ہم یہ آخر تک آ رہا ہے ہمارے پاس کلر، لیکن چونکہ اس سے نیچے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں تو ہم نیچے نہیں جا سکتے. اس کلر کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی آئیڈیا کسی کو کہ یہ جو ہم کلر ہم ایک جیسا ہم دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ویب تو اس کی وہ ہوگی نا کہ ہم نے جب کلر کا کوڈ وغیرہ لگایا تو وہ کوڈ کے لیے ہم کہتے ہیں ویب ہے یا RGB ہے، CMYK ہے. اور کوئی ہے؟ بیک گراؤنڈ پہ تو امیج بھی آ سکتی ہے، بیک گراؤنڈ پہ ہمارا کلر بھی آ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ ہے. لیکن یہ جو ابھی بالکل سمپل کلر نظر آ رہا ہے، اس کلر کو کیا کہیں گے؟ اس کی ٹائپ کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا گریڈینٹ، اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں یار، میش جو ہے نا وہ گریڈینٹ کی ایڈوانس شکل آپ سمجھ لیں. فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ وہ اس میں مکسنگ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے، اس لیے میش جو یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ گریڈینٹ بھی نہیں ہے، یہاں پہ میش بھی نہیں ہے. یہ کون سا کلر ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں سالڈ کلر. ایک ہی کلر ہے، شروع سے لے کے آخر تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کسی ڈائریکشن پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو یہ کہلاتا ہے سالڈ کلر. جی، تو یہاں تک بات کلیئر؟ یا کسی کے ذہن میں کوئی سوال یا کوئی کویشچن، کوئی چیز آ رہی ہو؟ یہاں پہ ہم نے لکھا ہے. کلیئر ہے؟ سر اگر یہی ہم بیک گراؤنڈ کلر اس کے جہاں پہ ہم نے فونٹ لکھا ہے، فونٹ کا ٹیگ، اس کے اندر اگر یوز کریں تو وہ لگے گا نہیں؟ وہ پھر بیک گراؤنڈ پہ تو نہیں آئے گا نا، آپ کا جو پیج ہے اس کے بیک گراؤنڈ پہ نہیں آئے گا. وہ اس فونٹ کے مطلب جو ٹیکسٹ ہم نے لکھا ہے اس کے بیک گراؤنڈ پہ. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھائی کے پیچھے آپ نے لگانا ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو ڈیو لگانی پڑے گی. ڈیو کا مطلب ہے کہ ایک چھوٹا سا باکس بنانا پڑے گا، پھر اس باکس کے اندر CSS لگائیں یا اس کا الگ سے کریں، اس کے پھر بارڈر بنائیں تاکہ وہ آپ کو الگ سے باکس نظر آئے. اس باکس کا بیک گراؤنڈ وہ الگ سے کلر ہو جائے گا، بیک گراؤنڈ ہو جائے گا، لیکن وہ ہم CSS میں جا کے کریں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری جیسے ڈیکوریشن. ویسے CSS کا کام کیا ہے؟ نہیں، یہ تو ایک موٹا سا لفظ بول دیا آپ نے. وہ تو ہے ٹیکنیکلی تو آپ نے ٹھیک کہا ہے، لیکن ہم عام جو بالکل نئے ہیں ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم CSS سے جو کام لیں گے ان کو آسان الفاظ میں کیا ہم ان سے کیا کام لیتے ہیں. جیسے میں نے بتایا ہے کہ HTML جو ہے بیسیکلی ایک سٹرکچر بنانے کے لیے، ویب کے لیے ہم جتنا سٹرکچر بناتے ہیں، بیس بناتے ہیں، پلیٹ فارم رکھتے ہیں، وہ ہے HTML. ڈیزائننگ کے لیے آپ نے کہا سٹائلنگ شیٹ ہے، آپ نے بھی سٹائلنگ کہا، ٹھیک ہے، آپ کو اندازہ ہے. CSS کے اندر ہم جو کام کرتے ہیں اس میں 2 بڑی چیزیں آتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو خوبصورت بناتے ہیں، کلر مختلف لگاتے ہیں، بارڈر کے سٹائل چینج کرتے ہیں،
ان کے سائزز چینج کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ ہم نے ایک چیز تیار کی ہے، ٹیکسٹ ہے، باکس ہے، کچھ بھی ہے، ہم نے جب بنائی تو وہ پیج کے اوپر بالکل لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ کارنر میں آ گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ نہیں، یہ تھوڑا سا اوپر مارجن دے کے تھوڑا سا اوپر سے جگہ چھوڑ کے نیچے آئے اور تھوڑا رائٹ سائڈ پہ ہو جائے یا سینٹر میں ہو جائے یا بالکل رائٹ پہ ہو جائے۔ تو ہم HTML کے اندر یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم CSS لگائیں گے اور اس کو لوکیشن دیں گے کہ اس لوکیشن پہ ہمیں یہ ملے اور ہر دفعہ یہیں پہ ملے، تو یہ ہمیں وہاں پہ مل جائے گی۔ لیکن وہ ہر دفعہ ہمیں پھر بھی پرابلم کرے گی جب ہماری ڈیوائس چینج ہو جائے گی۔ مثلاً آپ نے ایک ڈیسک ٹاپ PC پہ آپ نے ایک چیز تیار کی، تیار ہو گئی، بعد میں آپ نے اس کو جا کے ٹیبلٹ میں اوپن کیا تو اس کی لوکیشن چینج ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں جب CSS ہم لکھتے ہیں یا بوٹ اسٹریپ میں ہم جاتے ہیں تو ہم اس کو رسپانسو کرتے ہیں۔ وہ رسپانسو کیسے کرتے ہیں وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو، کہ ہم ٹیبلٹ میں ہوں یا ڈیسک ٹاپ پہ ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں، ہماری وہ چیز جہاں سیٹ ہے وہیں پہ ملے۔ ہاں سکرول ہو سکتا ہے، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن اس بریکٹ سے باہر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں تک میں نے یہ آپ کو بتایا۔ اب ایک میں چھوٹا سا، بلکہ چھوٹا نہیں ہے تو ٹیگ چھوٹا ہی ہے، بڑا نہیں ہے، لیکن بہت کام کا ہے۔ تقریباً آپ کہہ لیں کہ ویب پیجز میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان میں یہ 70 بلکہ 80% یہاں یہ والا ٹیگ یوز ہوتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ ہمارا ٹیبل کا ٹیگ ہے۔ دونوں الفاظ مکس ہو گئے تھے، ٹیبل اور ٹیگ۔ ٹیبل کا جو ٹیگ ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ تو آپ میں سے جو ذرا پرانے ہیں ان کو کوئی آئیڈیا ہے کہ ٹیبل ہم بناتے کیسے ہیں؟ اس میں کتنے سٹیپس ہوتے ہیں؟ ٹیبل کا میں نے کہا ہے نا ٹیگ، تو ٹیبل کے ٹیگ میں ہمارے پاس کتنے سٹیپس ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ آپ تھوڑے آگے چلے گئے ہیں۔ بیسک ٹیبل کا سٹرکچر جو ہوتا ہے اس میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ روز اور کالمز۔ کالم کسے کہتے ہیں؟ ورٹیکلی، اور روز ہمیشہ ہاریزنٹل ہوگی۔ تو یہاں ہم جو ٹیبل بنائیں گے اس میں ایک چیز ہم بنائیں گے ورٹیکل اور ایک بنائیں گے ہاریزنٹل۔ تو جو چیز ورٹیکل ہوگی اس کو ہم کالم کے نام سے شو کروائیں گے، اور جو ہوگی ہاریزنٹل وہ رو کے نام سے۔ تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں TABLE اور آگے جا کے میں انٹر کرتا ہوں، اور یہاں پہ میں تھوڑا اوپر گیا اور تھوڑا سا میں نے گیپ دیا۔ یہاں پہ ٹیبل ہمارے پاس بن گیا ہے۔ ٹیبل ہمارے پاس، یعنی بن سے مراد ہے میری کہ ہم نے کمپیوٹر کو یہ بتا دیا ہے کہ HTML کے اندر ہم نے ٹیبل کا کام سٹارٹ کر دیا، اس نے کچھ جگہ مخصوص کر لی۔ اب یہاں پہ ہم سب سے پہلا کام کریں گے، لائن بنائیں گے۔ ہمیشہ ترتیب یاد رکھیں، پہلے ہم لائن بنائیں گے۔ تو لائن کے لیے یہاں پہ آئے گی TR، ٹیبل رو، ٹھیک ہے۔ اور ٹیبل رو بھی اسی طرح سے بند کی جاتی ہے، یہ آ گئی۔ میں نے یہ کر دیا۔ اب ٹیبل میں سب سے اوپر کیا ہوتی ہے؟ ٹیبل ہم نے بنا لیا، تو ٹیبل میں سب سے اوپر کیا چیز آتی ہے؟ پہلی رو کس چیز کو کہیں گے؟ ہیڈنگ۔ تو ہم نے سب سے پہلے اوپر ٹیبل کی کہہ لیں، ٹیبل کی ہیڈنگ بنانی ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹیگ ہے TH، ٹیبل ہیڈنگ۔ میں نے لکھا TH، بتاتے بھی نہیں ہیں، میں ایسے ہی لکھ رہا ہوں ہو جائے گا۔ ابھی اس کو میں تھوڑا اور طریقے سے بھی بتاؤں گا، چلیں وہ نیکسٹ سٹیپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں یہاں پہ کر دیتا ہوں ڈیل کیا اور میں نے یہ سلیش لگائی۔ یہاں پہ میں
ٹیبل کی ہیڈنگ لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو ٹیبل کی ہیڈنگ میں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، مثلا میں لکھتا ہوں SNO سیریل نمبر، اور میں یہاں پہ آیا اور یہاں پہ میں نے اس کو کاپی کیا اور میں یہاں پہ انٹر کر کے اس کو پیسٹ کرتا ہوں، پھر انٹر کرتا ہوں، پھر پیسٹ کرتا ہوں، پھر انٹر اور پھر پیسٹ. 4 بھی بہت ہے، میں نے ایگزامپل ہی آپ کو دینی ہے، پریکٹس میں آپ پھر بہتر کر لیں. تو میں نے اس کو مٹا دیا، اوہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں نیم، اور نیچے میں کچھ اور لکھ دیتا ہوں، مثلا میں نے یہاں پہ لکھ دیا فادر، اور نیچے آ گیا تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یہ میں نے کر دیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ آ گیا. اس کے بعد میں نیچے آتا ہوں اور یہاں پہ میں نے ہیڈنگ کی جو رو ہے وہ میں نے یہاں پہ کلوز کر دی. نیچے اب مجھے چاہیے کہ اس کا جو ڈیٹا ہے جو میں نیچے کچھ شو کروانا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے وہ چاہیے نئی لائن چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو میں یہاں پہ آ کے کروں گا کیا، ٹیبل رو ہو گئی، نئی لائن میں نے بنا دی. اس کے بعد میں یہاں پہ پھر اس کو بند کرتا ہوں اور واپس آ کے میں یہاں پہ انٹر کر رہا ہوں، یہاں پہ آیا ٹیب، یہاں پہ اب پہلے میں نے کیا تھا کیا، ایک منٹ تھوڑا سا میں یوں کر دوں جی. پہلے میں نے بنائی تھی ہیڈنگ اور اب میں کر رہا ہوں اس کا ڈیٹا، تو یہاں پہ ٹیگ لگے گا، میں یہاں پہ کرتا ہوں TD ملٹیپلائی 4، میں نے انٹر کیا تو کیا ہوا، 4 روز میں نے بنا لی، 4 کالم میں نے بنا لیے، ٹھیک ہے نا. یہ میں نے کیوں اس طرح سے کیا ہے، پہلا سٹیپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے مینولی ایک ایک چیز کو بنایا، لیکن ہم جب VS میں کام کر رہے ہیں، VS کوڈ میں، تو کیوں نہ ہم تھوڑی سہولت لے لیں. جتنے آپ نے اوپر ہیڈنگز کے کالمز بنائے ہیں اتنی نیچے ڈیٹا کے لیے بھی کالم ہونے چاہیے یا سیل ہونے چاہیے. تو میں نے اس کے لیے، مجھے پتا ہے کہ اوپر میں نے ہیڈنگ میں 4 رکھی ہیں، تو یہاں پہ میں نے کوئی وہ ٹیگ نہیں لگایا، کوئی کچھ نہیں لگایا، سمپل TD لکھ کے ملٹیپلائی 4 کیا تو اس نے آٹومیٹیکلی لگا دیے. اب میں یہاں پہ میں آتا ہوں، میں یہاں پہ لکھتا ہوں 1، یہاں پہ لکھتا ہوں مثلا میں نے لکھ دیا، میں نے اس میں اب تھوڑا سا ڈیٹا فیڈ کیا، ہو گیا. اب ایک بار اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں ویو کیسا ملتا ہے. میں اس کی ڈیٹیل ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں. یہ ہمارے پاس ٹیبل بنا ہے. میں اس کو آسانی کے لیے ایسے کرتا ہوں کہ میں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارے کا سارا میں کنٹرول X کر کے کٹ کر لیتا ہوں اور اس کو میں اوپر لگاتا ہوں تاکہ ذرا آسانی ہو جائے. یہاں پہ آ جاتا ہوں. یہ میں نے ابھی اوپر کیا ہے، تو یہاں پہ آ کے میں اس کو ریفریش کرتا ہوں، یہاں سے ختم ہو جائے گا. یہ لیں، ختم ہو گیا. اب یہ یہاں پہ آ گیا، یہ آ گیا، ٹھیک ہے. یہ بڑا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ وہ میں نے زوم کیا ہوا ہے.
ٹھیک ہے نا, ذہن میں رکھیں. لیکن آپ کے ذہن میں ایک دم سے یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ ٹیبل بنایا ہے تو نظر تو نہیں آتا ٹیبل, یہ تو ویسے ہی ٹیکسٹ ہے جیسے ہمیں عام ایک نظر آتی ہے, ایسا ہی ہے نا. تو جو باقی ہیں یہ آپ ایک دو کوئی میتھڈ مجھے بتائیں, کوئی طریقہ بتائیں کیا کروں کہ یہ ٹیبل کی شکل میں مجھے نظر آئے. سر اس کا بارڈر دے دیجیے. بارڈر کہاں سے دوں؟ پہلے ٹیبل میں دے دیجیے, ٹیبل کا بارڈر. یہاں پہ میں کر رہا ہوں بارڈر, ٹھیک ہے نا, ایکول ٹو انورٹڈ کاما, اور یہاں پہ میں بارڈر کا کوئی بھی سائز دوں گا. مثلا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 3, ٹھیک ہے نا, 3 پکسل. یہاں پہ میں آیا اور میں نے اس کو ریفریش کیا تو آپ کو اس کا بارڈر نظر آ گیا, ٹھیک ہے. اب اس کو میں یہاں پہ 2 لکھتا ہوں, یہ ذرا زیادہ ہی موٹا بن گیا تھا, یہ میں نے کیا اور ریفریش, ٹھیک ہے. اب میرے پاس یہ بارڈر بھی بن گیا, ٹیبل کی کوئی شکل تو بن گئی, لیکن یہ ٹیبل ایسے تو ہوتے نہیں ہیں. ٹیبل کے اوپر ایک تو اس کی ہیڈنگ ہوتی ہے کہ یہ میں نے ٹیبل کس مقصد کے لیے بنایا ہے, ٹھیک ہے, ایک چیز. دوسری یہ کہ ٹیبل یہاں پہ نہیں ہو, میرا دل ہے کہ یہ درمیان میں ہو اور تھوڑا سا کھینچ کے پورے پیج پہ مجھے نظر آئے. میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ اوپر یہاں پہ میں ایک ٹیگ لگاتا ہوں کیپشن, اور باہر آ کے میں نے یہ کیا اور یہاں پہ میں نے ایک کیا کہتے ہیں کیپشن لگا دی, یعنی ہیڈنگ لگا دی. میں یہاں پہ واپس آتا ہوں اور یہاں پہ اب میں ریفریش کرتا ہوں تو ہمیں یہاں پہ اوپر وہ کیپشن یا ہیڈنگ ہمیں نظر آ رہی ہے. اب میں یہاں پہ آتا ہوں اوپر, کیپشن سے بھی اوپر یہاں پہ, تو یہاں پہ آ کے ایک میں ٹیگ لگاؤں گا جو میں نے پہلے اس سے یوز بھی کیا ہوا ہے, وہ ہے ہمارا سینٹر, CENTER. یہ میں نے اوپر کیوں لگایا؟ میں تو ٹیبل کو کرنا چاہتا ہوں, تو میں ٹیبل کے اوپر بھی, ٹیبل سے پہلے بھی تو لگا سکتا تھا, وہ کیپشن بیچ میں سے نکل جاتی. اس لیے میں نے اوپر لگایا اور یہاں پہ آ کے میں نے اس کو کلوز کر دیا سینٹر. اب یہاں پہ میں ریفریش کرتا ہوں, ہمارا ٹیبل بیچ میں آ گیا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پورے پیج پہ ہمیں نظر آئے, یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک نظر آئے. کدھر گیا ہے؟ یہاں سے لے کے اور ادھر تک. تو میں اس کو کیسے لکھوں گا؟ یہاں پہ میں آ کے WIDTH ایکول ٹو انورٹڈ کاما, اور یہاں پہ میں 2 طریقوں سے, 3 طریقوں سے, 4 طریقوں سے لکھ سکتا ہوں مختلف. اب آپ یہاں پہ دیکھ لیں, میں پکسل میں لکھتا ہوں. پکسل کا مطلب ہے کہ یہ جو ہماری ریزولیشن ہوتی ہے ہماری LCD کی, مانیٹر کی, اس کے اوپر جتنی وڈتھ میں ہمارے پاس پکسلز آ رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم لکھ سکتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہے, فائدہ کیا ہے؟ پکسل میں اگر لکھیں تو جب تصویر کو مطلب چھوٹا کریں گے یا اس طرح, تو وہ اندر مطلب وہ کم نظر آئے گا. وہ تو پرسنٹیج میں بھی ایسے ہی ہوگا. ہاں, جب ہم اسے پکسل میں لکھیں گے PX, اس میں جب ہم لکھتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک لمٹ لگا دی, بریکٹ لگا دی کہ بھائی یہ جو ہے نا ٹیبل ہے, اس کی وڈتھ اس پکسل تک لازمی رہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے جب ڈیوائس چینج کی تو وہ آگے پیچھے ہو جائے گی, صحیح نہیں رہے گی. یہاں پہ ہمارے پاس ریزولیشن جو ہے, اب اگر آپ کو یہ چھوٹی سکرین نظر آ رہی ہے تو آپ اس پہ بھی دیکھ لیں اور بڑی سکرین پہ بھی.
میں پکسل میں لکھ دیتا ہوں. مثلا میں نے لکھا 700px, ٹھیک ہے نا. میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں ریفریش کرتا ہوں تو یہ ریفریش ہوئی ہے. یہ پتہ نہیں کدھر نکل گئی آگے. ایسا کیوں ہوا ہے کہ یہ جو سکرین ہے یہ اس میں یہ اچھا FATH ہے, یہاں پہ بھی ہے, زوم بھی ہے. میں اس کو تھوڑا زوم آؤٹ کروں تو یہ ہاں یہاں زوم آؤٹ. اب آپ کو یہ جو نظر آ رہی ہے نا, یہ چونکہ LCD ہماری اس وقت یہ جو چل رہی ہے یہ وہاں پہ بھی تھوڑی شو کروا رہی ہے, یہ پورا نظر نہیں آ رہا. آگے ادھر بھی خالی ادھر. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پوری بتائے گی نہیں, چھوٹے حصے میں یہاں پہ اور دکھائے گی, وہاں پہ بڑی اسکرین پہ اور دکھائے گی. لیکن اگر میں یہاں پہ پرسنٹیج میں لکھتا ہوں تو یہ کیا کرے گی کہ پوری اسکرین کی وڈتھ کو کیلکولیٹ کر کے اس میں سے جو پرسنٹیج ہم نے بتائی اس کے مطابق یہ کیلکولیٹ کر کے لگا دے گی. ہم چاہے اسکرین کوئی بھی لگا دیں, بڑی ہو یا چھوٹی ہو, یہ آٹومیٹیکلی اس کے اندر آئے گی. مثلا میں نے کیا جی 80, بلکہ 80 نہیں کرتا, میں کرتا ہوں 50 اور یہ پرسنٹیج, یہ آ گیا. اب میں یہاں پہ آتا ہوں تو میں ریفریش کرتا ہوں تو ہمارے پاس پرسنٹیج کے حساب سے آئی ہے. پرسنٹیج مطلب ٹوٹل کو اس نے کیلکولیٹ کیا کہ ہمارے پاس وڈتھ کتنی ہے, اس کا 50%. اب 50% اس نے نکالا کیسے, یہ بھی دیکھیں ذہن میں. ہم نے اوپر ٹیگ لگایا تھا سینٹر کا ٹیگ, تو اس نے اپنے ٹیبل کا سینٹر نکالا اور پیج کا سینٹر نکالا اور وہاں سے 25% رائٹ اور 25% لیفٹ کر دیا. باقی بچتا ہے بچنے دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے دیکھنا ہے کہ کوڈ کے اندر کیا ہے. کوڈ کے مطابق پہلے ٹیبل آیا سینٹر میں, پرسنٹیج دی تو اس نے ہمارے ٹیبل کو سینٹر سے کیلکولیٹ کیا رائٹ اینڈ لیفٹ. بات میری سمجھ آ رہی ہے یا مسئلہ تو نہیں ہو رہا؟ 100% چلیں آپ کی خوشی کے لیے میں 100% کر دیتا ہوں. ریفریش کرتا ہوں تو یہ پورے پیج پہ آ گئی, ٹھیک ہے. اب میں یہاں پہ آ کے کرتا ہوں, ایک اور کام کرتا ہوں, 200. اب کیا ہوگا؟ اب اس نے ادھر اس رائٹ سائڈ پہ آگے کہیں چلی گئی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو پرسنٹیج لکھنے سے ہمیں میں یہاں پہ 70% کر دیتا ہوں, یہ ٹھیک جی. نہیں پی سی نہیں, پرسنٹیج کا ہم نے سمبل لگانا ہے. نہیں وہ اس کے آگے جا کے آپ کے REM آ جائے گی, REM پرسنٹیج PX اور اس طرح کی اور سکیلز آ جاتی ہیں, تو وہ ہم لگائیں گے, لیکن وہ آگے جا کے آئے گا, تھوڑا سا آگے جا کے. تو میں نے اس کی وڈتھ بنا دی. اب ایک کویسچن آپ کے ذہن میں, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتہ آپ کے ذہن میں آیا ہے یا نہیں, کہ اگر میں نے یہاں پہ ایک لائن لکھی ہے, میرے پاس اوپر ہیڈنگ آ گئی, اس کے نیچے میرے پاس ڈیٹا آ گیا, اور یہ ڈیٹا میرے پاس ایک لائن ہے. اگر یہ میرے پاس ہوتا پورے شہر کا کے لوگوں کا میں نے ڈیٹا لگانا ہے, تو میں تو سارا دن بیٹھ کے لکھتا ہی رہوں گا. ہاں تو میں اور ٹیبل رو بنا لوں گا نا, پھر اس کے بعد اگلے کے لیے بناؤں گا, اگلے کے لیے بناؤں گا, تو میں تو سارا دن یہی لگا رہوں گا. سارا دن نہیں, ہفتوں لگیں گے. ہیں جی. کسی کے ذہن میں کوئی آئیڈیا؟ اندازہ ہو رہا ہے مجھے. ابھی آپ کو آگے ڈیٹا بیسز کا اور یہاں پہ آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آپ کی کام کرے گی PHP, ٹھیک ہے نا. جب ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں کا ڈیٹا ہوتا ہے تو ہم نے لائن ایک لکھنی ہوتی ہے, ڈیٹا وہ سارا اٹھا لے گا, اور وہ کہاں سے اٹھائے گا؟
اس جگہ سے جہاں پہ ہم نے کوئی چیز سٹور کی ہوگی. اور وہ کیسے اٹھائے گا؟ لوپ کی ایک کنڈیشن لگتی ہے PHP کے اندر، اس کے ذریعے وہ پورے کا پورا ڈیٹا اٹھائے گا اور جتنی روز بنتی ہیں وہ بنتی چلی جائیں گی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی لمٹ لگا دیں کہ ایک پیج پہ ہمیں 5 10 15 20 ریکارڈ ملیں، اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ چلے جائیں. تو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا ویب سائٹس پہ کہ آپ ٹیبل کے نیچے جاتے ہیں تو نیچے نمبرز لگے ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 اور آگے لکھا ہوتا ہے نیکسٹ یا پریویس. ٹھیک ہے نا؟ وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم PHP میں جب کام کرتے ہیں اس میں ہماری ڈیٹا بیس بنی ہوتی ہیں اور وہاں پہ نیچے نیویگیشن لگی ہوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم کریں گے جب ہم CS سے نکل کے پھر بوٹ اسٹریپ سے نکل کے ہم PHP پہ جائیں گے تو آپ کو یہ اس وقت آئیڈیاز کلیئر ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ تو میں نے ان جنرل آپ سے پوچھ لیا کہ کیا پتہ آپ سب پہلے بھی ہاتھ مارتے رہے ہیں تو کسی کو کوئی آئیڈیا ہوگا شاید، لیکن نہیں. آپ پائتھون پہ کرتے رہے ہیں، اس میں ابھی فی الحال سمپل کر رہے ہیں یا اس پہ کر رہے ہیں کیا نام ہے اس کا، ڈیٹا بیس پہ بھی آپ گئے ہیں یا؟ اچھا، لیکن وہ ڈیٹا بیس کے ہیں. اچھا اچھا، کون سا چل رہا ہے؟ ایکسیس چل رہا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ڈیٹا بیس کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. جو سب بہت زیادہ پاورفل ہے وہ SQL سرور بہت پاورفل ہے. اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پائتھون کے اندر یا کسی بھی لینگویج کے اندر جو آپ نے ڈیٹا بیس بنائی ہے اس کا یوز کیا ہے. کیا وہ ویب کے لیے ہے یا ڈیسک ٹاپ کے لیے؟ اگر تو آپ کی ڈیسک ٹاپ کے لیے ہے تو آپ کا SQL سرور بہترین چلے گا. لیکن اگر آپ نے ویب کے لیے کام کرنا ہے تو پھر وہ SQL نہیں چلے گا، وہاں پہ اور آ جاتا ہے MySQLi ہوگی. SQLi نہیں MySQL. ایک ہوتا ہے MySQL، ایک ہے MySQLi اور ایک ہے SQLite. SQLite کہتے ہیں اس کو. SQLite جو ہے وہ ڈیٹا بیس بناتی ہے آپ کے موبائلز وغیرہ کے لیے، وہاں پہ زیادہ یوز ہوتی ہے. اینڈرائڈ موبائلز میں جتنے ہمارے ڈیٹا سٹور ہو رہے ہوتے ہیں کسی بھی ڈیٹا بیس کے، وہ SQLite جو ہوتا ہے وہ اس میں یوز ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم ڈیسک ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں، ہم نے ویب کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ ہمارا SQL سرور بہترین چلتا ہے اور ایکسیس بھی چلتی ہے، SQL سرور بھی چلتا ہے. اور یعنی ہمیں ڈیسک ٹاپ کے لیے اس طرح کی ڈیٹا بیس ہو سکتی ہیں. لیکن اگر ویب کے لیے ہم نے کام کرنا ہے تو وہاں پہ SQL سرور نہیں، وہاں پہ ہمارا کام کرے گا MySQL یا پھر MySQLi. MySQLi جو ہے وہ MySQL کی ذرا اپ گریڈ ورژن ہے اس کا. پہلے MySQL چلتا تھا، اب MySQLi چلتا ہے. تو وہ ڈیٹا بیسز پہ کام ہم انشاءاللہ کریں گے جب ہماری PHP سٹارٹ ہوگی. PHP میں بھی شروع میں آپ کو سٹرکچر وغیرہ کے بارے میں بتاؤں گا، تو وہ جب آگے چلتا جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. تو فی الحال یہاں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے.